لوگ بڑے پریشان ہیں، کاروبار میں اضافہ نہیں ہو رہا یار، کاروبار ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو مجھے لوگ دیکھنے آتے ہیں نا، وہ پتہ ہے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں غموں کے مارے ہیں جی۔ اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، امتی ہے تمہارے شاہ بے سہارے سلام کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بسم اللہ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں بھائیوں، سدا اللہ تم پر رحمت اور سلامتیاں کرے۔ اچھا، میں نے یہ پڑھا ہے کہ اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا ہے تو وظائف کرنے والے لوگ جو وہاں پر ہماری ویڈیو میں جو آئے ہیں، باقی سارا رولا رپا چھوڑ کے، شغل میلے اور واحد ویڈیو کو چھوڑ کر، اور اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ہیں جن کو جو مطلب واحد ہوتی ہیں جی، بے حیائی پر مشتمل ہوتی ہیں، ان کو چھوڑ کر جو وظیفے سننے آتے ہیں وہ بیچارے غم کے مارے ہیں۔ تو ان کی طرف سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں سلام بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ بھی ایک بار درود پڑھیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا دوستو، لوگ اگر میں دو وظیفے آپ کو بتانے لگا ہوں، مجھے ٹائم دیجئے گا 5-6 منٹ، دو وظیفے مجھ سے لیں۔ اگر یہ دونوں وظیفوں میں سے چھوٹے چھوٹے 100 بار ایک تسبیح اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے، یقین کرو دکھ کے ساتھ، میں کہنا تو یہ چاہیے کہ خوشی سے کہتا ہوں کہ آپ کا وظیفہ کامیاب ہوگا، لیکن میں دکھ سے کہتا ہوں، میں پریشانی کو اپنے یہ مائنڈ میں رکھ کر کہتا ہوں کہ لوگ نہیں کرتے، لوگ چھوڑ دیتے ہیں، پراپر نہیں کرتے۔ یقین کریں تمہیں بلا کے پیسے دیے جائیں گے۔ کوئی ہوتا ہے نا بندہ، مجھے کئی لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے پیسے دے دیے، ہمیں لوگ واپس نہیں کرتے، ٹالا مٹولی کرتے ہیں، فون کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ بات دنیا میں اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے، کبھی نہ کبھی ہوئی ہوگی، بولیے۔ اور ہو سکتا ہے آپ ہی ان لوگوں میں ہو جو لوگوں کے پیسے رکھ کے نہ دے رہے ہوں گے۔ اگر کوئی بندہ، یہ دو وظیفے بتانے لگا ہوں، بس وظیفہ بتاتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں، کوئی بندہ ہے جس کو کوئی بھی پریشانی، پیسے لینے دینے کی بات نہیں کہ پیسے نہیں مل رہے، یہ عمل کر کے دیکھیں، اللہ پیسے دلائے گا۔ اور جو بندہ نہیں دے رہا، اگر ان میں سے کوئی بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ خود اتنا اس کو اللہ تعالیٰ دے گا، اس کو ادھار لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ زیادہ تر پتہ ہے کیا، یعنی دل میں سوچتے ہیں یہ وظیفہ کریں گے، کرتے نہیں ہیں، یا 2 دن کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ 5-10 منٹ کا عمل ہوتا ہے جو میں بتاتا ہوں، اور با اجازت۔ تو لوگ چاہتے ہیں، زیادہ تر لوگ اسی طرح کے ہیں کہ بھائی ہمیں اللہ حق حلال دے، ہم کسی کے نہیں مارنا چاہتے۔ تو یہ عمل ہے جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ عمل کرنے والے، یقین کرو ان کو اللہ نے رنگ لگا دیے، کروڑوں پتی ہو گئے۔ ان کے جو مسائل تھے اللہ نے آنن فانن حل کر دی۔ زندگی میں بندہ تھوڑی سی کوشش کرے اور اللہ سے مانگے، اور یہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا۔ یہ عمل کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تو ہے، تو دینے والا ہے، تو بے نیاز ہے۔ تو جو بندہ تھوڑی سی کوشش کرے اور رب سے مانگے، اور یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے، صبا مصطفیٰ سے جا کہنا، اس کے ہی متعلق ہے یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو عمل آپ کو میں بتاتا ہوں، گزارش ہے ایک لائک ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں، اور ایک کمنٹ ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملے۔ تو دوستو، جو عمل میں بتانا چاہتا ہوں نا، بالکل ہے، آنکھیں بند کر کے سنیں اور دل کی زمین سے سنیں۔ وہ کہتے ہیں نا، دل کے آسمان پہ غم کی گھٹا چھائی ہے۔ تو پتہ کیا ہے، جو بندہ صرف 100 بار چھوڑے نہیں، عمل چھوڑ دو، پھر نہیں پائی۔ میں نہیں کھیلتا بھائی، میں نہیں کھیلتا، میں ویڈیو نہیں بناتا، تھوڑا مذاق کر دیے۔ دیکھیں، جو بندہ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد 2 وظیفے آپ کو بتاؤں گا، درود پاک اے صبا مصطفیٰ سے جا کہنا،
غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ جب آپ درود پڑھتے ہو نا تو یہ حضور کی برگاہ میں جاتا ہے کہ بھائی عمران طاہر نے بھیجا یا رسول اللہ، آپ کا بہت گناہگار امتی ہے، بڑا وہ مطلب ہے کہ صحیح تو نہیں ہے لیکن آپ پر اس نے درود بھیجا یا رسول اللہ۔ تو دیکھو حضور کے پاس جب ہم ساتھ اور کوئی بھی اپنی خواہش کا اظہار کریں گے تو وہ ظاہر ہے اگر اول اور آخر درود پاک آپ نے پڑھا ہوگا تو بتائیں وہ چیز جب جائے گی، درود تو حضور کی برگاہ میں جائے گا بذریعہ ملائکہ، تو پھر آپ کی خواہشات انشاءاللہ حضور جب دعا کریں گے تو پھر کیوں نہ پوری ہوگی۔ ہاں لیکن یہ کرنا پڑتا ہے روز، یاد رکھیے، کیونکہ حضور کے دفتر میں بڑی بڑی درخواستیں جا رہی ہیں، تو کیا پتہ کسی وقت آپ کا ٹائم آ جائے۔ تو کیا کریں، 100 بار درود پاک پڑھیں ہر نماز کے بعد، کوئی درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چھوٹا سا درود ہے اور بلکہ یہ سلام بھی ہے۔ اب درود ابراہیمی سب سے مبارک ہے لیکن وہ صرف درود ہے، سلام نہیں ہے اس میں، لیکن سلام بھی ہے، اللہ تعالیٰ سلامتی کرے، سلام تو ہے لیکن ہماری طرف سے سلام یہی ہے کہ پڑھیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں یہ وظیفہ ابھی ختم نہیں ہوا، میں نے ایک اور وظیفہ آپ کو بتانا ہے۔ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے نا ہر نماز کے بعد 100 بار درود پاک، دیکھیں آپ کے پاس آپشن ہے، ایک درود پاک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک درود پاک اب ابراہیمی، ایک درود پاک ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک بالکل سادہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کے علاوہ بھی درود پاک ہیں، یہ نہیں کہ وہ درود نہیں ہے، کوئی بھی درود پاک ہے، آپ اگر کوئی بھی پڑھنا چاہیں ان میں سے 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اور یہ دو جو وظیفے میں نے بتانے ہیں یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اور دوسرا وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ دوسرا وظیفہ ہے جو آپ 100 بار، اگر درود پاک تو اگر یہ پڑھنا ہے تو اول آخر 3 بار پڑھ لیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تصور میں رکھیں کہ اللہ میری پوری کرے گا۔ اور یاد رکھیں اس کے علاوہ بھی ایک وظیفہ ہے وہ بھی سن لیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب 100 بار۔ لیکن اگر آپ صرف درود پڑھتے ہو تو 100 بار، اگر یہ دونوں وظیفوں میں سے ان اللہ علی کل شیء قدیر یا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اگر یہ پڑھتے ہو تو 3 بار اول اور آخر درود پاک پڑھے، کیونکہ جب کوئی آپ دعا کرتے ہو، آخری بات ہے اجازت چاہتا ہوں، کوئی دعا کرتے ہو درود پڑھ، کوئی دعا اگر کرتے ہو یا کوئی اپنے دل کی جو آپ کی تمنا ہے، اچھا، ہندی میں اچھا کہتے ہیں، اگر اس کو آپ درود پاک کے ڈبے میں بند کر کے بھیجو گے نا، یعنی پہلے بھی درود اور بعد میں بھی، تو وہ رد نہیں ہوتی، یاد رکھیں سیدھا آسمان پر جاتی ہے۔ بلکہ کئی بزرگ کہتے ہیں کہ اگر درود پاک جس دعا میں نہ پڑھا گیا ہو وہ آسمان اور زمین کے درمیان اٹک جاتی ہے، معلق ہو جاتی ہے۔ تو یا تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد درود پڑھنے کی عادت بناؤ، 100 بار، زیادہ پڑھ سکو زیادہ پڑھ لو۔ ایسے بندے ہیں کروڑوں پتی ہو گئے، بانٹ بانٹ کے تھک گئے وہ لوگ ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں، کبھی ان کا ختم نہیں ہوتا۔ خود بھی عیاشی مارو اور غریب مخلوق خدا کی بھی مدد کرو، کیا مزے کی وہ زندگی، اپنا گھر اپنا کاروبار اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ درود پاک کا ایک وظیفہ آپ کو بتایا، ٹھیک ہے جی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک وظیفہ آپ کو بتایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کوئی بھی کر لیں، اور ایک ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اگر یہ دو آخری جو میں وظیفے بتائیں کرتے ہیں تو اول آخر 3 بار درود پڑھ لیں، اور صرف درود، یعنی میں نے آپ کو آپشن دے دیے، اور تینوں بھی کریں تو کر سکتے ہیں، چند دن چند ہفتے بلکہ زندگی کا حصہ بنائیں، چند دن چند ہفتے کیا ہیں، عمل کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ کرتا جائے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔